سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ وفاق اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں فرد جرم کے خلاف اپیل کی درخواست بھی منظور کر لی اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے ایف آئی آر پڑھ کر سنائی، موقف اختیار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ آپ مقدمات کو سیاسی طور پر چلائیں گے تو یہی ہوگا۔ سلمان صفدر نے کہا کیس بنتا ہی نہیں۔ جسٹس یحییٰ نے استفسار کیا کہ سائفر ایک سیکریٹ دستاویز تھا یا نہیں۔ وکیل نے بتایا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سیکریٹ دستاویز نہیں تھا۔ جسٹس طارق مسعود نے استفسار کیا کہ سائفر کو ہوا میں لہرا کر بتا دیا جائے اس میں یہ لکھا ہے تو کیا وہ ابلاغ کے زمرے میں نہیں آتا؟ واضح کیا کہ ابھی صرف الزامات دیکھ رہے ہیں، ٹرائل نہیں کر رہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وفاق اور ایف آئی اے سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سائفر کیس کا ایک دوسرا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا۔ وکیل حامد خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی فرد جرم کے خلاف اپیل کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ دیا ہے، اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تحریری حکم نامے میں لکھا کہ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ کہا کہ اصل دستاویزات علی ظفر کی تحویل میں ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ نیب پہلے ہی کیس سے متعلق تمام دستاویزات تحویل میں لے چکا، مزید ریمانڈ کا کوئی جواز نہیں۔ عدالت نے ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کرتے ہوئے 23 نومبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔